نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی اور قرآن کی نعمت عطا کی جو سب سے بہترین نعمت ہے، اس سے بہتر کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ان سب نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی راہ میں قبول فرمائے، ہم سب سے بہترین کام لے، جو پڑھ رہے ہیں ان سے بہترین پڑھوائے، جو سکھا رہے ہیں ان سے بہترین سکھوائے، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میں اپنا مختصراً تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ میرا نام نوشین عمران ہے اور میں الحمدللہ تقریباً 15 سالوں سے دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہوں، اور اللہ کی توفیق اور مدد سے میں اس کام کو سر انجام دے رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، اور مختصراً یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں قرآن کی طرف کیسے آئی۔ میری ایک ایسے گھرانے میں پیدائش ہوئی ہے جو دینی رغبت رکھتا ہے۔ میرے والد جو کہ اب حیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، انہوں نے ہماری تربیت دنیاوی اور دینی اعتبار سے کی۔ نماز، قرآن، روزہ اور حجاب کا پابند بنایا، اور وہ بذات خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ میں شروع ہی سے الحمدللہ بہت سیکیور ماحول میں بڑی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ قرآن کو ایسے پڑھا تھا جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے، اور نہ ہی میں اس کے معنی اور تفسیر کو جانتی تھی۔ پھر میری بہت چھوٹی عمر میں شادی بھی ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کے پہلے سال مجھے اولاد بھی عطا کی۔ شادی کے بعد مجھے تجوید سے قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہو گیا تھا۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی تجوید اس وقت مجھ سے بہتر تھی، تو وہ میرے پہلے ٹیچر ہیں، یعنی جن سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بے شک مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھائیں، لیکن پڑھائیں ضرور۔ تو میں نے اپنی تجوید کا لیسن ان سے لینا شروع کیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد جب میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی، میں نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ کیا، جس نے میرے دل کی حالت کو بدل دیا۔ میں دین سے اور زیادہ محبت محسوس کرنے لگی، اور اس دین کے بارے میں جاننے کی ایک جستجو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی۔ اس عمرے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے دوبارہ سے اپنے گھر بلا، اور اب میں تیرے گھر کا حج کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت نصیب کی، الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو مجھے نصیب ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی دعاؤں کے سننے والے ہیں، وہ اپنے بندے کی تڑپ کو جاننے والے ہیں۔ جب میں حج پر گئی تو وہاں پر حرم میں امام کعبہ جو تھے وہ مختلف قرات پر روتے رہتے تھے، اور اسپیشلی جب انہوں نے سورۃ الحج کی تلاوت کی تھی، قرات کی تھی، تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اس وقت مجھے یہ چیز شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ اس کلام پاک کی قرات کرتے ہوئے رو رہے ہیں، اور یہ رونا مجھے کیوں نہیں آ رہا، یا یہ بات مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی۔ اسی وقت ہی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب جب میں واپس پاکستان جاؤں گی تو میں قرآن کو سمجھنے کی کوئی نہ کوئی ترتیب ضرور بناؤں گی۔ میں قرآن کو سیکھوں گی، اس کو سمجھوں گی، اور میں معلوم کروں گی کہ اللہ رب العزت اس میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ واپس آ کر میں نے ایسی جگہ تلاش کرنا شروع کی کہ جہاں میں قرآن کی تعلیم کو اچھے سے حاصل کر سکوں۔ کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع بھی عطا کیا، اور میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ ہفتے میں 1 کلاس سے کیا۔ بہت بہترین دن تھے، قرآن سمجھ کر پڑھ رہی تھی، وہ بالکل ہی حیران کن دن تھے۔ روز نئی چیز سیکھنا،
قرآن کے ترجمے کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، اور بہت سے ایسے مسئلے مسائل جو ان دنوں درپیش تھے، قرآن سے اس کا جواب ملنا. مجھے ہر کلاس میں ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے مسئلوں کا جواب اس قرآن میں مجھے دے رہا ہے. اس ہفتہ وار کلاس میں میری ایک ٹیچر تھی نصرت باجی، جو ہمیں تجوید پڑھاتی تھی. وہ مجھے اور میری بہن کو ایک دن الہدیٰ لے گئیں ایک لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم وہ لیکچر اٹینڈ کریں گے اور پھر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. ہم بڑے شوق کے ساتھ، میں اور ناہید دونوں، اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے. جب ہم وہاں گئے اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد، ہم اپنا دل وہیں چھوڑ آئے، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس کورس کو کریں گے جو کہ الہدیٰ میں ہو رہا ہے. تو جو ہفتے میں ایک کلاس تھی وہ 4 کلاسوں میں تبدیل ہو گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی کہ اس کورس کو مکمل کیا. اللہ کا بہت شکر اور احسان. بہت سارے سپورٹیو رہے، گھر والوں نے بھی بہت سپورٹ کیا، میری والدہ نے خاص طور پر بہت سپورٹ کیا، کیونکہ اس وقت میرا بیٹا صرف 2 مہینے کا تھا، تو اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا، اور میں اس ٹائم پر مدرسے میں پڑھ رہی ہوتی تھی. اس کے علاوہ میرے گھر میں جو کام کرتی تھیں انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. یوں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انصار دیے الحمدللہ. میری ساس میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کا بھی بہت سپورٹ رہا الحمدللہ. تو یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. میں جب اپنے کورس کو مکمل کر رہی تھی تو 21واں پارہ میرا چل رہا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب کی. اور یہ عمرہ میرے لیے بڑا اسپیشل تھا اس اعتبار سے کہ اس عمرے میں میرے تمام ٹیچرز بھی موجود تھے. یعنی میں نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ عمرہ کیا تھا، تو وہ بڑا اسپیشل عمرہ تھا. اس دوران ہمارا جو کورس چل رہا تھا اس کے 2nd ٹرم کا رزلٹ بھی آیا، اور بہت الحمدللہ ایک موٹیویشن تھی. پھر واپس آ کر اس کورس کو کمپلیٹ بھی کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈوانس کورس یعنی حدیث کورس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کروایا. ان تمام کورسز میں اللہ کا بہت شکر احسان رہا کہ اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی توفیق سے، اور اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے تمام جتنے بھی ریزلٹس ہیں اس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی الحمدللہ. اور میں ان لوگوں کے لیے بڑی حیران کن مخلوق تھی کہ 4 بچوں کے ساتھ کیسے آپ پڑھ رہی ہیں اور یہ کیسے کر رہی ہیں. مجھے آج بھی میں سوچتی ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام سب کیسے ہوئے الحمدللہ. تو قرآن پاک میں جو ایک بات آتی ہے وما توفیقی الا باللہ، تو یہ حق بات ہے اور سچ بات ہے کہ توفیق تو اللہ ہی کی ہے. ہاں بندے کی نیت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد کروانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر ایسا ہوا کہ ابھی میرا کورس چل ہی رہا تھا کہ مجھے الہدیٰ سے ایز اسٹاف آفر ہوئی، اور میں نے اپنے کورس کے دوران ایز اسٹاف الہدیٰ کو جوائن کیا. میں نے 2 سال وہاں پر ایز تفسیر اسسٹنٹ کام کیا الحمدللہ. اسی دوران میں ہفتے میں ایک دن جو کلاس میں پہلے پڑھ رہی تھی وہاں پر کچھ اپنی خدمات دے رہی تھی. وہاں پہ میں کچھ نہ کچھ سبجیکٹس پڑھا لیتی تھی. اگر میری وہ تفسیر کی ٹیچر نہیں آتی تھی، جو ہفتہ وار کلاس تھی جو بدھ کو ہوا کرتی تھی، اس میں کبھی تفسیر جا کے پڑھا دیتی تھی. اگر ان کو کوئی ایشو ہوتا تھا تو وہ مجھے کہہ دیتی تھی، تو میں تفسیر پڑھا رہی تھی. تو چونکہ میرا تعلق تفسیر کی فیلڈ سے زیادہ تھا، میں الہدیٰ میں بھی ایز تفسیر اسسٹنٹ کام کر رہی تھی. تو بدھ والی کلاس میں جو ونسا ویک ہو رہی تھی، وہاں جب کبھی تفسیر پڑھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. ایسے میں پھر مجھے ایک مرتبہ دورہ قرآن کرانے کا موقع ملا رمضان میں. تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ قرآن کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ پھر اپنے ٹیچرز کے مشوروں کے ساتھ اور اپنے اس ایریا میں مدرسہ کھولنے کی ابتدا کی الحمدللہ. لیکن یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا کہ اب میں نے اپنے ایریا میں جا کے پڑھانا ہے اور اپنا مدرسہ چھوڑنا ہے. لیکن اس مشکل فیصلے کو اپنے ہی ٹیچرز کی مدد کے ساتھ میں نے لیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اتنے سالوں سے نور القرآن اپنی خدمات اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. پہلے تو ہم بہت انیشل سٹیج پر کام کر رہے تھے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہماری کوششیں کچھ بھی نہیں. جو کوششیں لوگ کر رہے ہیں دین کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی چھوٹی موٹی کوششیں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے، اللہ اس کو قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. تو تب سے یہ سفر جاری ہے نور القرآن کا الحمدللہ. نور القرآن کے ساتھ 2 مدارس ایفیلیٹڈ ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، ایک مبارک مدرسہ اور ایک
رحمانیہ مدرسہ. وما توفیقی الا باللہ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اسٹاف کو اور آپ سب کو، اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مرتے دم تک اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور خوب خوب برکتیں اور خیر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ جاری کرے. آمین. تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ راستہ آسان فرمائے. علم تو سارے ہی فائدہ مند ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن قرآن کا علم وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور قرآن وہ نعمت ہے جو سب نعمتوں سے بہتر ہے. لہٰذا جو شخص اس نعمت کی معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ ہر خیر اور بھلائی کو پا لیتا ہے. جو اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگر آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو لازمی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیکریفائس دینی ہی پڑے گی. جیسے کہ اگر آپ صبح سویرے اٹھ کر آئے ہیں تو آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینی پڑ رہی ہو سکتا ہے آپ اس سے پہلے اس ٹائم پر سو رہے ہوں، لیکن اب آپ کو جاگ کر مدرسے آنا ہوگا. تو جو چھوڑا ہے اس کو اور جو حاصل کر رہے ہیں اس کو ذرا سا تول لیں، تو اس سے آپ کو قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. جس راہ پر ہم نکلے ہیں، اس راہ میں جہاں بے شمار اجر و ثواب ہے وہاں ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ آپ کو چیک کرے گا آپ اپنے کہنے میں کتنے سچے ہیں. کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بندی ہوں، تیرا کلام سیکھنا چاہتی ہوں، تیرے کلام کو سمجھنا چاہتی ہوں، تیرے کلام پر عمل کرنا چاہتی ہوں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. اب آپ اپنے اس کہنے میں کتنے سچے ہیں، اس چیز کی چیکنگ وقتاً فوقتاً آپ کے لیے آتی رہے گی. آپ نے پوری ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس راہ پر ہم نکلے ہیں، اللہ آپ اس کو آسان کیجئے اور ہمیں استقامت نصیب کیجئے. آپ سب نے اس کام کے ساتھ جو محبت ہے اس کو پیدا کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے. ہم میں سے کسی بندے کی بھی طاقت نہیں کہ وہ کوئی نیک کام کر سکے. ہم میں سے کسی بندے کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے. یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں برائیوں سے بھی بچاتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے. اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو ہی دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. تو پہلے درجے پر آپ کو علم سے محبت کرنی ہے، اس کے سیکھنے سے محبت کرنی ہے. بہت اچھا سے سیکھنا ہے، بہت اچھے سے سننا ہے، بہت اچھے سے لکھنا ہے. جو بھی نئی بات آپ سیکھتے ہیں اس کو اچھے سے لکھیں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں. جب آپ آگے بانٹ دیتے ہیں نا وہ نئی بات، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بڑے کام کی ہو اور وہ اس سے ہو سکتا ہے اپنے رب سے جڑ جائے، بہترین صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بلغ عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. آپ ایک آیت بھی اچھے سے سمجھ گئے ہیں، اچھے سے پڑھ لیا ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیے. اب آپ دیکھیے کہ 1,40,000 کا مجمع کہا جاتا ہے کہ اس حجۃ الوداع کے خطبے میں موجود تھا. اس میں سارے لوگ تو پورا کورس نہیں کیے ہوئے تھے، کتنے لوگ عالم ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو انہوں نے کس درجے پر لیا کہ صحابہ کرام ایک بات بھی سیکھتے تو اس کو آگے پہنچانے والے بن گئے. اس سے آپ دیکھیے کہ دین کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور وہ سارے لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہو گئی. تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر والوں سے جو بھی سیکھیں شیئر کریں، اور یہ بہت ضروری بھی ہے. مثلا گھر والوں میں جو بھی ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے، ان سب سے ان باتوں کو شیئر کریں تاکہ ہم ایز فیملی اکٹھے رہیں. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھا دے گا اور آپ کے گھر والے اس نالج سے دور ہوں گے، تو آپ کے اور ان کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سیکھیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہم سب کے راستے ایک ہوں. ہم نے اس سفر میں تنہا نہیں چلنا، ہم نے اپنے پیاروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ جو بھی لیکچر یہاں سن کر جائیں گے لازمی طور پر آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگز آئیں گی، اور آپ گھر جا کے اس کی ری لسننگ بھی کریں گے. تو تھوڑی بڑی آواز میں لگا دیں کہ گھر والے بھی سن لیں، لیکن
یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ کسی کے آرام کا وقت نہ ہو، سب لوگ سننے کے موڈ میں بھی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ٹائم پر کوئی ایسی کوشش کر لیں کہ جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہو جائے۔ ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے یہ خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے مثالی عورتیں بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل وومن بنے تو اس کے لیے ہمیں کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ مثالی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی آنکھیں کھلی رکھے، جو ہدایت اور رشد سے بہراور ہو، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرے، اور اس ہولناک دن، یعنی جسے آپ قیامت کے دن سے جانتے ہیں، اس ہولناک دن کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتی ہو، اللہ سے رجوع کرتی ہو، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہو، اس کی مغفرت چاہتی ہو، اور اللہ رب العزت کی شکر گزار ہو، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتی ہو۔ یہ مثالی عورت ہے۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم مثالی عورت بنیں۔ دیکھیں، عوام تو بہت ساری ہے، مثالی لوگ بہت کم ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کی لوگ اگزامپلز دیں کہ ایسا مجھے بننا ہے۔ تو اس طریقے کی کوشش ہم سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی بورن مسلم پیدا کیا ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ وہ مشقت جو مسلمان ہونے کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نہیں گزارا۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ماں کی گود سے ہی جو عطا کیا ہے، ہم نے اس کو بڑھانا ہے، ہم نے عمل صالح میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو شیطان اس کو زیادہ پریشان کرتا ہے۔ شیطان کو اس شخص سے کوئی مسئلہ نہیں جو اللہ کا نافرمان ہے، شیطان کو سب سے بڑا مسئلہ صرف اس شخص سے ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوتا ہے یا بن چکا ہوتا ہے۔ تو شیطان بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اللہ کے فرما بردار بندوں کو۔ جب انسان اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے تو شیطان زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ قرآن کے اسٹوڈنٹس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، جو کہ انشاءاللہ آپ کو کورس کی ابتدا میں ہی سکھائی جائیں گی، اور آپ نے سورہ فلق اور سورہ الناس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی اس کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص الخاص حفاظت میں رہیں، اللہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور دشمن بھی ہے، ہمارا اپنا نفس۔ نفسانی خواہشات جو ہیں وہ آپ کو جتنی زیادہ اپنے اندر محسوس ہوں گی اتنی زیادہ آپ اللہ سے دور ہوتی جائیں گی۔ آپ نے اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے لیے آپ نے خاص دعا بھی کرنی ہے، اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، آپ کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پتہ چلتا جائے آپ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ نفس جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا غلام ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ہمارا نفس اس کا غلام ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں، علم سیکھنا چاہتی ہوں، آپ میری اس میں مدد کیجیے۔ میں سیکھ کر سکھانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میری اس میں مدد کیجیے۔ اللہ آپ کی ان دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے اتنے مان سے بات کیا کریں، اپنے رب سے اتنے مان سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو دعاؤں کو سنتا ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو دعاؤں کو قبول کرتا ہو، ہم تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پھر جب بندہ اللہ کے آگے اتنی عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اپنی نیتوں کو اخلاص دینا ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ جب اپنی کلاس میں آئیں تو اس ٹائم پر آتے ہوئے اپنی نیتوں کو چیک کر لیں کہ میں جو یہ علم حاصل کرنے جا رہی ہوں اس کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں آ رہی، یا میں اپنے آپ کو عالمہ کہلوانے کے لیے تو نہیں آ رہی، یا میں کوئی ریاکاری اور دکھاوے کا تو شوق نہیں رکھتی۔ آپ کو یہ بات اچھے سے
واضح ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ یہ کام اللہ کے لیے کرنے والے ہیں تو اس سبق کو ہر کلاس میں آنے سے پہلے دہرا لیجیے گا. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں جب بھی مدرسے کی سیڑھیاں چڑھتی ہوں میں نے اپنے لیے اس چیز کو لازم کر لیا ہے کہ دروازے سے انٹر ہوتے ہوئے میں نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اخلاص عطا کر. میں صرف اور صرف تیرے لیے آ رہی ہوں, تو مجھے خلوص دے دے. وہ ایک دعا جب ہم کر لیتے ہیں نا تو ہم بہت سارے خدشات سے باہر نکل جاتے ہیں, کیونکہ شیطان آپ کو یوں بھی پریشان کرے گا کہ تم تو ریاکار ہو گئی, تم تو دکھاوے کے لیے جا رہی ہو, یا تم کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز بنانے کے لیے جا رہی ہو. تو ان تمام خدشات سے آپ باہر نکل جاتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اخلاص کا رزق عطا کر. اللہم ارزقنا اخلاص. کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے نا تو آپ بڑے سے بڑا نیک کام کر لیں ضائع ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سناتے ہوئے بے ہوش ہو گئے, کیونکہ اس حدیث میں ایسی ہیبت تھی. وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قاری جو قرآن کو بہت اچھا سے پڑھتا ہوگا, دوسرا شہید جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی, تیسرا سخی جو اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرنے والا تھا, ان سب کو ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ پہلے کیسز ہوں گے جو کل قیامت کے دن کھولے جائیں گے, جس میں آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے بظاہر نیکوکار لوگوں کو لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ اتنا زیادہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتے تھے کہیں میں ریاکار نہ ہو جاؤں, میرے اندر بھی خلوص رہے. تو بڑی بڑی نیکیاں ہوں اور اخلاص نہ ہوں تو قبول نہیں ہوں گی. ہر عمل کی اساس اللہ کی وحی ہونا چاہیے, یہ اپنا اصول بنا لیں. جب آپ قرآن و سنہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, اور جب کل قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تو وہ ملاقات بڑی پر لطف ہوگی انشاءاللہ. یعنی وہ خوشی کے ساتھ کی جانے والی ملاقات ہوگی, اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ بھی اللہ سے خوش ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنہ کے مطابق ڈھالیں. علم میں پختگی حاصل کرنی ہے, یعنی آپ نے علمی طور پر میچور ہونا ہے, دلیل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جو بھی یہاں پر تعلیم دیں پورے ریفرنسز کے ساتھ بات کریں, ہم تیسری کوئی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم کسی حدیث کا ریفرنس نہ بتائیں, آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ہم سے آ کر اس کا ریفرنس معلوم کریں. آپ کا حق ہے کہ آپ دلیل کو معلوم کریں, اپنی آنکھیں کھول کر جئیں. آپ کو جو بھی پڑھا رہا ہو اس علم کو چیک کرنا آپ کا حق ہے. اپنے اس حق کا استعمال ضرور کیجیے گا. تو علمی اعتبار سے خود کو پختہ کرنا ہے اور باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے. ایک آرگنائزڈ وے میں آپ نے نالج کو لینا ہے, جیسے تیسے ہی کام نہیں کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے ترجمہ یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں یاد ہو رہا تو چھوڑ دیا, تفسیر اتنی سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, اتنی نہیں سمجھ میں آئی تو چھوڑ دیا. نہیں, آپ نے علم میں پختگی حاصل کرنی ہے, یعنی باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ سے لوگ کوئی سوال پوچھیں, کوئی علم پوچھیں, تو آپ نے مدلل بات کرنی ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. کیونکہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ ہوا میں تیر نہیں چلاتا, وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اور اس نفسیات کو یا اس سینس کو ہم اپنے مدرسے میں الحمدللہ 15 سال سے لے کر چل رہے ہیں. وہ تحقیق کا مادہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نہ لینے والے ہوں, وہ مدلل بات کو ہی صرف لینے والے ہوں. ان کے اندر ہم اس بات کو بلٹ ان کرتے ہیں کہ آپ بے شک جو بھی عمل کر رہے ہوں آپ کو اس کی دلیل معلوم ہونی چاہیے, تاکہ عمل کرنے کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو. جب آپ عمل کانفیڈنٹلی کرتے ہیں تو پھر آپ بتا بھی اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر عورت علم حاصل نہ کرے تو جاہل رہ جائے گی, اور
وہ پھر اپنی نسلوں کو کیسے پروان چڑھائے گی؟ یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ عورت بہت سے کردار ادا کرتی ہے. وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہو بھی ہے، وہ ساس بھی ہے، اور بھی بہت سارے وہ کردار معاشرے میں ادا کرتی ہے. اور ان کردار میں رہنمائی اس کو قرآن سے اور دین اسلام سے ہی مل سکتی ہے. وہ بہترین ماں بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ قرآن نہ پڑھی ہوئی ہو. وہ بہترین بیوی نہیں بن سکتی، وہ بہترین ساس نہیں بن سکتی، وہ بہترین بہو نہیں بن سکتی، وہ بہترین بیٹی نہیں بن سکتی. تو اچھا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب خواتین قرآن اور سنت سے جڑیں، اور ہماری نسلیں ہم اسی رہنمائی کے ساتھ پروان چڑھائیں. پھر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی سورس آف نالج ہیں اس سے بھی آپ کو محبت کرنی ہوگی. آپ کو اپنے مدرسے سے محبت کرنی ہوگی، آپ کو یہاں پر لگے ڈیسکس کا بھی خیال کرنا ہوگا. آپ نے جو چیز مدرسے کی استعمال کرنی ہے، جس میں واش رومز ہیں یا پانی کے گلاس ہیں یا کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں مدرسے کی، ہر چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو خراب نہیں کرنا ہے. پھر آپ نے اپنی کتابوں سے محبت کرنی ہے، اپنے ہوم ورک سے بھی محبت کرنی ہے. جو ہوم ورک آپ کو ملے گا اس سے بھی آپ کو محبت کرنی ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو اپنے ہوم ورک سے محبت نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہوم ورک ہی نہیں کرتے. جب تک آپ کا ہوم ورک اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ کلاس ورک میں مضبوط ہو ہی نہیں سکتے. پھر اسی طرح سے آپ کو اپنے ٹیچرز سے محبت کرنی ہوگی، اور ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹس سے محبت کرنی ہوگی، اپنی ذمہ داریوں سے محبت کرنی ہوگی. پھر یہ کہ جن محبتوں کی بنیاد اللہ کی ذات ہو، وہ محبتیں کل قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث بنیں گی، اور وہی محبتیں باقی رہیں گی. اللہ کی خاطر ان تمام چیزوں سے محبت کرنی ہے. یاد رکھیے گا کہ علم سیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو سطحی طور پر لیتے ہیں، شیلو نالج لیتے ہیں، یعنی یہ کہ جیسے تیسے پڑھ لیا، سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا تو اگنور کر دیا. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کو گہرائی کے ساتھ لینے والے ہوتے ہیں، عمل کے ساتھ اس کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے، بے شک کم ہوں، لیکن ان کی کوالٹی وہ بدر میں جو 313 تھے ویسی ہو، جو اپنے کام کو پورے خلوص کے ساتھ کرنے والے ہوں، ایمانداری کے ساتھ کرنے والے ہوں. ہم نے اپنے مدرسے میں کبھی بھی کوانٹٹی پر فوکس کیا ہی نہیں. ہم ہمیشہ اس بات پر فوکس رہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کوالٹی بیسڈ سٹڈیز لیں اور وہ اس کوالٹی کو اپنے اندر پیدا بھی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا طالب علم بنائے اور ہمیں اپنے کام سے محبت سکھا دے. تو اپنے کام کو اہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کے آس پاس لا علم لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جن کے پاس علم کم ہو، آپ نے کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ میری خاص الخاص تعلیمات ہیں آپ کو، میری خاص الخاص نصیحت ہے آپ کو. کیونکہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو، جو علمی اعتبار سے کم ہوتے ہیں یا لا علم ہوتے ہیں، ان کو وہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر ہے پھر بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو کبھی میرے اسٹوڈنٹس میں یہ زوم نہ آئے. یاد رکھیے گا جس دن یہ زوم آئے گا، اور جس کو علم کا تکبر بھی کہتے ہیں، جس دن یہ تکبر آئے گا اس دن سے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا. خود کو بھی پہچاننا ہے. اچھا آپ سب جانتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیونکہ مجھے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی اچھے سے نہیں جانتے. میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں آپ میں یہ کوالٹی ہے تو وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ہمارے میں یہ خوبی ہے. یعنی ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو خود کو بھی پہچاننا ہے، اپنی کوالٹیز کو بھی پہچاننا ہے، اور اپنے رب کو بھی پہچاننا ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ رب
کیسا ہے، ہمیں اس کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرنا ہے، ہم نے اس کی نعمتوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی قربانی اگر اس راستے میں دے رہے ہیں تو آپ نے اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے، لوگوں سے نہیں رکھنی، کیونکہ ہم بسا اوقات جب دین کا کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو جتاتے رہتے ہیں کہ ہم تو اتنا پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو فلاں کام بھی کوئی کر کے نہیں دیتا، بچوں کو بھی نہیں کوئی سنبھالتا، اور ہم گھر آ کے کھانا بھی بنائیں، کھانا بھی دیں۔ تو یہ باتیں ایک قرآن کے سچے طالب علم کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں آپ نے وہ بھی پوری کرنی ہے، اور جو آپ نے تعلیمی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے آپ نے اس کو بھی اچھے سے مکمل کرنا ہے، علم کی قدر کرنی ہے اور اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اپنے مال کو بھی اس میں لگانا ہے، اور مال کو آپ اس طرح سے لگائیں گے کہ مثلا اگر آپ کوئی پارا خرید رہے ہیں، قرآن خرید رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کنوینس خرچ کر رہے ہیں یہاں آنے میں، تو یہ سب فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز کا بدلہ عطا کرے گا انشاءاللہ، اور ایسی برکتیں عطا کرے گا آپ حیران ہوں گے۔ تو قرآن ایک ایسا چشمہ ہے جس سے آپ اور میں ہر چیز کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن عقل کو راہ دکھاتا ہے، عقل قرآن کی رہنمائی نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، قرآن عقل کو راہ دکھاتا ہے، عقل قرآن کی رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ قرآن عقل کی رہنمائی کے ساتھ دلوں کے اطمینان کا باعث بھی ہے، پھر ذہنی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہدایت العقول، یعنی ایسی ہدایت جو عقل کو ملتی ہے، اسی کو آج کا مسلمان فوکس نہیں کیے ہوئے، اور ہماری عقلیں اس قرآن کی تعلیم میں نہیں چلتی۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو انسان نے دنیا میں اپنی عقل کو استعمال کس کس اعتبار سے کیا ہے؟ آپ کو اس چیز کا اندازہ ٹیکنالوجی کی بھرمار سے ہو سکتا ہے، ایک کے بعد ایک چیز دنیا میں لانچ ہوتی ہے کہ آج یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، آج انسانوں نے یہ ترقی کر لی ہے، لیکن جو ہدایت العقول ہے یعنی قرآن، اسی پر ہی عقلیں کام نہیں کرتی۔ تو ہمارے پاس اب چوائس ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کتنا اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی کام کی طرف جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہترین طریقے سے کریں۔ اب میں اور آپ اس قرآن کے راستے میں چل پڑے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بہترین طریقے پر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو تجارت ہوتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ علم ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ جو ذمہ داریاں آپ کو کلاسز کے دوران دی جائیں گی آپ نے لازمی اس کو پورا کرنا ہے۔ سیکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جب تک کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کو چین نہیں آنا چاہیے، جب تک آپ 100% قرآن کا ٹیکسٹ نہ سمجھ لیں آپ کو چین نہیں آنا چاہیے۔ ایک ایک آیت کا جائزہ لیں گے، کلاس میں پڑھیں گے، کلاس میں تھوڑا تیزی سے بھی جاتا ہے، گھر جائیں گے، گھر جا کے ایک ایک آیت کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کیا بات سمجھ نہیں آئی۔ نیکسٹ کلاس میں دوسرا لیسن شروع ہونے سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کو پچھلا لیسن کلیئر ہے؟ کلیئر ہو تو کہیں جی، اور اگر کلیئر نہیں ہے، کوئی سوال ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال پوچھیں اور اپنی کنفیوژن کو دور کریں۔ اگر آپ نے اپنی کنفیوژن کو دور نہیں کیا، میں نے تو آپ سے پوچھ لیا، قصور پھر کس کا ہوگا؟ آپ کا۔ آپ مجھ سے ایک بات 50 بار بھی پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ اس ماتھے پر بل نہیں دیکھیں گے۔ پوچھیں، لیکن چھوڑیے گا نا اپنے آپ کو کہ آج سمجھ نہیں آیا چلو کل سمجھ میں آ جائے گا، نہیں۔ کچھ چیزوں کے لیے ہم خود آپ کو کہیں گے کہ ابھی یہ آپ کو اتنا پراپرلی کلیئر نہیں ہوگا، اس کے لیے تھوڑا ٹائم آپ ہمیں دیں۔ اس پہ تو آپ اپنے آپ کو گرانٹ دے سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو میں واضح کر رہی ہوں اس واضح شدہ علم میں کوئی کنفیوژن ہے آپ پوچھیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں،
کلام اللہ، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی بات ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے، 100% سمجھ میں آنی چاہیے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی باتیں آدھی ادھوری سمجھتے ہیں، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں میں اس کی پوری بات سمجھ لوں۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہے، تو ہم کیسے آدھی بات سمجھ سکتے ہیں اور آدھی چھوڑ سکتے ہیں؟ سو 100% آپ کو ٹیکسٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کورس کا ٹارگٹ ہے جو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اچیو کرنا ہے کہ 100% ٹیکسٹ آپ کو کلیئر ہو، آپ بغیر کسی ترجمے کے قرآن کی عربی کو سمجھ سکیں۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ۔